قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ کاف کی آخری آیت کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل اے میرے محبوب فرما دیجئے انا بشر مثلکم کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، یوحا الیہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ حضرات محترم، یہ آیت مبارکہ جب ظاہر دین لوگ تلاوت کرتے ہیں تو اس سے وہ یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہمارے جیسے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا، ان کی موت زیست ہماری طرح ہے۔ لیکن اگر اسی آیت مبارکہ کو تحقیقی نظر سے دیکھا جائے تو یہ آیت مبارکہ آقا علیہ السلام کی نعت پاک کا ایک حسین گلدستہ نظر آتا ہے۔ آج کی گفتگو اس آیت کریمہ کے متعلق یہ بتانا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، اس آیت مبارکہ کا مقصد کیا؟ حضرت محترم، تمام مسلمان اور کافر جانتے تھے اور جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی جلوہ گری انسانوں میں ہوئی، اور تمام مسلمان بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے بندوں کے آقا ہیں۔ کافر لوگ کہا کرتے تھے ما انتم الا بشر مثلنا، آپ ہیں ہی کیا ہمارے طرح انسان؟ تو گویا ایک مانی ہوئی جانی ہوئی بات کو پھر کھلے عام کیوں بیان کرنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کی ضرورت کیا پیش آئی؟ حضرت محترم، بات توجہ کے قابل ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو جو معجزات عطا فرمائے تو ان کے کمالات کو دے کر، معجزات کو دے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، مادر زاد اندھوں کو بینائی بخشی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ کمالات دے کر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ، اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے تو یہودیوں نے اس کمال کو دے کر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور عیسائی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور مشرکوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا شروع کیا، اور بعض لوگوں نے جنات اور رب کے درمیان رشتہ قائم کیا۔ غرض جس کسی نے جس کے اندر جو کمال دیکھا، طاقت اور قوت کو دیکھا، تو اس کے کمال اور قوت کی بنا پر اس کے اندر افراد پیدا کر دی، اور کچھ بے دینوں نے انبیاء کرام کو اپنے جیسا سمجھ کر، اپنے جیسا کہہ کر
انبیاء کرام کی شان میں تفرید کی۔ اسلام کا منشا یہ ہے کہ مسلمان افراد اور تفرید سے محفوظ رہیں۔ چونکہ آقا علیہ السلام کے دست اقدس پر بے شمار معجزات کا ظہور ہونا تھا، تو خدشہ اس بات کا تھا کہ کہیں آقا علیہ السلام کے معجزات کو دے کر، آقا علیہ السلام کے کمالات کو دے کر، آقا علیہ السلام کی ان شانوں کو دے کر کہیں مسلمان بھی حضور علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دے۔ آقا علیہ السلام کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوا، انگلی کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج واپس ہوا، سورج اور آندھی نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ آقا علیہ السلام کے اشارے سے دو دور دور درخت وہ آپس میں مل گئے۔ آقا علیہ السلام جب باہر جاتے تو دھوپ ہوتی تو بادل آپ پہ سایہ کرنا شروع کر دیتے۔ آقا علیہ السلام کے فراق میں خشک لکڑیاں روئی ہیں۔ آقا علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے ہیں۔ تو یہ کمالات دیکھ کر خدشہ تھا کہ کہیں آقا علیہ السلام کے دیوانے کہیں حضور کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کہنا شروع کر دیں۔ اس لیے فرمائے میرے محبوب آپ فرمائیں انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، مجھے خدا نہیں کہنا ہے، مجھے خدا کا بیٹا نہیں کہنا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ کلمے میں بھی یہ پڑھوایا عبدہ و رسولہ، میں اس کا بندہ اور اس کا رسول۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کا ظہور گروہ بشری میں ہوا ہے، انسانوں کے گروہ میں ہوا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کو انسان کہنا، آدمی کہنا، آقا علیہ السلام کو بابا کہنا، یا اپنے جیسا انسان کہنا، فتاوی عالمگیری کے حوالے سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ حرام ہے۔ اور اگر کسی نے آقا علیہ السلام کو توہین کی خاطر آپ کو اپنے جیسا بشر کہا، اپنے جیسا انسان کہا، تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے فتاوی عالمگیری کے مطابق۔ اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْهَلُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ اے ایمان والوں میرے محبوب کو اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے محبوب کو تم اس طرح بلا لو، اگر تم نے ایسا کر لیا تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دی جائے گی۔ اور اعمال اس وقت ضائع ہوتے ہیں جب ایمان ختم ہو جائے۔ اور یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دی جائے گی۔ کیوں؟ اعمال بھی ضائع کریں گے اور اعمال کے ضائع ہونے کی خبر بھی نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس آدمی کے اعمال ضائع ہوں اور اسے پتا چل جائے کہ میری نیکیاں برباد ہو چکی ہیں، میری نیکیاں تباہ ہو چکی ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ روئے گا، وہ گڑ گڑائے گا، وہ اپنے رب سے معافیاں مانگے گا کہ مولا مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری غلطی کو ختم کر دے، مجھے معافی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے گستاخ کو معافی کی توفیق دینا ہی نہیں چاہتے، اس لیے فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں اعمال کے ضائع ہونے کی خبر بھی نہیں ہونے دی جائے گی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کہیں ایسا ہو کسی کے ذہن میں آئے کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ میرے محبوب فرما دو میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ یہ تو قرآن میں آیا ہے، رب نے فرمایا ہے۔ یاد رکھیے اللہ نے اپنے الفاظ میں نہیں فرمایا کہ میرے محبوب تمہاری طرح بشر ہے، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ نے جب بھی اپنے محبوب کو پکارا
یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا ہے. کسی ایک مقام پر بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بشر اور انسان کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ فرمایا میرے محبوب تم عاجزانہ طور پر فرما دو، انکساری کرتے ہوئے فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، کہیں یہ انسان کوئی غلطی نہ کر بیٹھے. اور یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر دنیا والے جس کو عہدہ دیتے ہیں، جس کو کوئی منصب دیتے ہیں، اب اس منصب کو آپ چھوڑ کر اس کو اپنے برابر کرنے کی کوشش کریں کہ وہ انسان کسی ڈی سی سے آپ کہیں، کسی ایس پی سے آپ سے کہیں، کسی اے سی کو آپ کہیں کہ وہ بندے ادھر آ، وہ انسان ادھر آ، تو آپ مستحق کے سزا ہیں، اس لیے کہ آپ اس کے عہدے کا انکار کر رہے ہیں، آپ اس کے منصب کا انکار کر رہے ہیں. اگر دنیا کے عہدے داروں کو ان کے منصب سے نیچے کرنے کی کوشش کی جائے تو دنیا والے اسے سزا دیتے ہیں. جسے القاب رب عطا فرمائے، جس کی شان رب عطا فرمائے، جس کو بلندیاں رب عطا فرمائے، اس محبوب کی شان میں جو آدمی گستاخی کرنے کی کوشش کرے اور ان کے شان کو نیچے کرنے کی کوشش کرے، یقیناً وہ بھی بے دین ہے. حضرات محترم، قل انما انا بشر مثلکم، میرے محبوب فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. اگر عقلاً دیکھا جائے، شرعاً دیکھا جائے تو حضور ہماری مثل نہیں، نہ ہی ایمان میں، نہ ہی اعمال میں، نہ ہی معاملات میں، نہ ہی احکام میں. ہم کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کون سا کلمہ پڑھتے تھے؟ اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اگر ہم میں سے کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ اشہد انی رسول اللہ تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا. ہمارے کلمے میں اور ہمارے آقا کے کلمے میں فرق ہے. ہم نمازیں کتنی پڑھتے ہیں؟ 5. کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر 6 نمازیں فرض ہیں. گویا نمازوں میں بھی ہماری کوئی مماثلت نہیں ہے. ہمارے اوپر ارکان اسلام 5 فرض ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر 4 فرض تھے. زکوٰۃ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر فرض نہیں تھی، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مال تو میل سے پاک ہے. آپ پر زکوٰۃ کیسے فرض ہوتی؟ اسی طرح ہم پر 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جتنی چاہیں شادیاں کریں. کہاں ہے ہماری مماثلت؟ ہمارے مرنے کے بعد ہماری بیوی جس سے چاہے نکاح کرے، مگر ازواج مطہرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد کسی سے نکاح نہ کر سکتی تھی. کہاں ہے مماثلت؟ ہمارے مرنے کے بعد ہماری میراث تقسیم ہو جاتی ہے، لیکن حدیث مبارکہ کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث تقسیم نہیں ہوتی. کہاں ہے مماثلت؟ ہم قانون الہی کے پابند ہیں، مگر قانون الہی جنبش لب مصطفیٰ کا منتظر رہتا ہے. حضور جس کو چاہے حرام کر دیں، حضور جس کو چاہے حلال کر دیں. حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہوا ہے. قرآن مجید اس بات کا گواہ ہے. سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے گواہی کے معاملے میں 2 مردوں کی گواہی قابل قبول ہے یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی قبول ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. مگر حضرت حذیمہ وہ واحد صحابی ہے جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حذیمہ تیرے اکیلے کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ گھر میں جب تک خاتون جنت رہی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو دوسرا نکاح کرنے سے روک دیا.
ایک سانپ کا کفارہ انہی کو کھلا دیا. بے شمار قرآن و حدیث میں بے شمار مثالیں موجود ہیں. آقا علیہ السلام شرعاً ہمارے جیسے نہیں ہیں، اور عقلاً بھی دیکھا جائے تو آقا علیہ السلام ہمارے جیسے. ہمارا ایمان اور آقا علیہ السلام کے ایمان میں فرق ہے. آقا علیہ السلام نے رب کو دیکھا، آقا علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، آقا علیہ السلام نے دوزخ کو دیکھا. ہمارے ایمان میں اور آقا علیہ السلام کے ایمان میں بھی فرق ہے. ہم جو کچھ کھاتے ہیں اس سے پیشاب بنتا ہے، پاخانہ بنتا ہے. آقا علیہ السلام جو کچھ کھاتے تھے نور الہی بن جاتا تھا. شہد کی مکھی جو کچھ کھاتی ہے اس سے شہد بنتا ہے. زنبور بڑ جو کچھ کھاتا ہے اس سے زہر بنتا ہے. سانپ جو کچھ کھاتا ہے اس سے زہر بنتا ہے. اور آقا علیہ السلام جو کچھ کھاتے تھے اس سے نور الہی بن جاتا تھا. اور پھر ہمارے جسم کا سایہ ہے. آقا علیہ السلام کی جسم کا سایہ نہ تھا. تفسیر روح المعانی والے لکھتے ہیں، صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی جسم کا سایہ نہ تھا. کیوں نہیں تھا؟ اس لیے نہیں تھا کہ آقا علیہ السلام قلم سے نہیں لکھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ میں جب قلم سے اپنے رب کا نام لکھوں گا تو میرے قلم کا سایہ میرے رب کے نام پہ پڑے گا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ اپنے قلم کا سایہ میرے نام پہ برداشت نہیں کرتے، میں آپ کے جسم کا سایہ نہیں بناؤں گا تاکہ کسی کا پاؤں آپ کے سائے پہ نہ پڑے. مولانا عبد الحی فتاوی حی کے اندر لکھتے ہیں، ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں اپنی ماں کے بطن میں تھا تو لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز کو اپنی کانوں سے سن لیا کرتا تھا. کون ہے ہم میں سے جو لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز کو سن سکے؟ پھر کیسی مماثلت. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پور سیدہ والے رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک انسان اور اس کے جوہر میں 5 درجوں کا فرق ہے، اور ایک بشر بشریت اور مصطفیت کے درمیان 27 درجوں کا فرق ہے. ہر انسان بشر ہے، میں بھی بشر ہوں، آپ بھی بشر ہیں، لیکن ہم بشروں میں سے وہ بشر اعلیٰ ہے جو صاحب ایمان ہے، اور صاحب ایمان بشروں میں سے وہ بشر اعلیٰ ہے جو صالح ہے، اور صالح لوگوں میں سے شہید اعلیٰ ہیں، اور شہیدوں میں سے متقی اعلیٰ ہیں، اور متقیوں سے مجتہد اعلیٰ ہیں، اور مجتہد سے اوتاد اعلیٰ ہیں، اوتاد سے ابدال اعلیٰ ہیں، اور ابدال سے قطب اعلیٰ ہیں، اور قطب سے قطب الاقطاب اعلیٰ ہیں، اور قطب الاقطاب سے غوث اعلیٰ ہیں، اور غوث سے غوث الاعظم اعلیٰ ہیں، اور غوث الاعظم سے تابعی اعلیٰ ہیں، تابعیوں میں سے صحابی اعلیٰ ہیں، اور صحابیوں میں انصار صحابی اعلیٰ ہیں. توجہ کیجئے، انصار صحابی اعلیٰ ہیں، اور انصار صحابیوں میں سے مہاجر صحابی اعلیٰ ہیں، اور مہاجر صحابیوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق اعلیٰ ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق سے نبی اعلیٰ ہیں، نبیوں سے رسول اعلیٰ ہیں، رسولوں میں سے بھی اولو العزم رسول اعلیٰ ہیں، اور اولو العزم رسولوں میں سے بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اعلیٰ ہیں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی صفت خلیل سے آقا علیہ السلام کی صفت خاتم النبیین اعلیٰ ہے، اور آقا علیہ السلام کی صفت خاتم النبیین میں سے آقا علیہ السلام کی صفت رحمت للعالمین اعلیٰ ہے، اور آقا علیہ السلام کی صفت رحمت للعالمین میں سے آقا علیہ السلام کا حبیب ہونا اعلیٰ ہے، اور آقا علیہ السلام کے حبیب ہونے سے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مصطفیٰ کریم ہونا اعلیٰ۔ حضرات محترم، کہاں ہے ہماری مماثلت ہماری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ؟ پھر اللہ رب العزت نے یہ کیوں فرمایا کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں؟ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بندے بھٹک جائیں آپ کے کمالات کو دیکھ کر، آپ کے معجزات کو دیکھ کر۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں میں تمہاری طرح بشر ہوں، نہ میں خدا ہوں، نہ خدا والی صفات میرے اندر ہیں، نہ تم خدا ہو، نہ تمہارے اندر خدا کی صفات ہیں۔ میں بندوں کا آقا، اللہ کا بندہ اور بندوں کا آقا ہوں۔ اس لیے فرمایا انا بشر مثلکم۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوت کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں وہ آیات بیان کی ہیں جہاں پہ ہماری اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برابری ظاہر ہوتی ہے، مساوات ظاہر ہوتا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات قبیلہ متشابہات سے تعلق رکھنے والی ہیں، اور محدثین متشابہات آیات کے متعلق فرماتے ہیں معنیٰ معلوم کیفیتہ مجہول والسوال عنہا بدعۃ۔ یہ آیات ایسی ہیں کہ ان کے معنی ہمیں معلوم ہیں، ان کی کیفیات ہمارے لیے مجہول ہیں، اور ایسی آیات کے متعلق بات کرنا بدعات میں سے ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی مدرسہ دیوبند کے بانی وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، اور کسی نور کو، مارد نور کو ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ جس طرح سورج پوری آب و تاب کے ساتھ نکلے تو کسی آنکھ کے اندر یہ جرأت اور طاقت نہیں کہ سورج کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے، لیکن جب اسی سورج کے آگے بادل آ جاتے ہیں تو پھر ہم آسانی کے ساتھ سورج کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے، اور کسی نور کو ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر بشری لباس لگا دیا تاکہ ہم حضور کو دیکھ سکیں، حضور کے پاس بیٹھ سکیں، حضور سے باتیں کر سکیں، اور اپنے معاملات ان سے شیئر کر سکیں۔ تو حضرات محترم، اس طرح نہ بنایا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو ملاتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، اور تمہیں اعمال کے ضائع ہونے کی خبر بھی نہیں ہونے دی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔